اس خاندان سے پیدا کرتے ہیں۔ آپ حضرت صاحب سید سیف اللہ شاہ صاحب صحابی حضرت مسیح السلام کے پوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھارت اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ گزشتہ 20 سال سے زائد عرصہ سے جماعتی خدمات بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو بطور ریجنل امیر اور بطور امیر جماعت پولن بھی خدمت کی توفیق ملی ہے۔ آپ نے اپنے ذاتی خرچ سے 5 مساجد بنوائی ہیں۔ آپ کا شمار بین الاقوامی ممتاز سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا بھر کی 50 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں خطاب فراہم کیا ہے اور آپ کے لیکچر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بر اعظموں میں جانے کا موقع دیا ہے اور وہاں پہ بین الاقوامی کانفرنس میں آپ نے اپنے تحقیقات مطالعے بھی پیش کیے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے آپ کو جلسہ سالانہ کے موقع پر علمی اور تحقیقی خدمات پر جماعتی اعزاز سے بھی نوازا ہے۔ آپ 2014 کے آپ جرمنی میں 2014 سے جرمنی کا جو عدالتی نظام ہے اس میں آنری جج کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 مرتبہ حج بیت اللہ کی شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم ڈاکٹر صاحب کو خدمت دین کی مزید توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کی زندگی دے۔ آپ میں محترم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے معزز عہدیداران، ممبران اور میرے نہایت قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمیں مذہب اسلام ملا اور وقت نصیب کیا کہ ہمیں ماؤد مہدی علیہ السلام مل گئے۔ ان تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جن رحمتوں اور برکتوں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو بشارت دی تھی، اب یہ رحمتیں اور برکتیں ہم نے دنیا میں بانٹی ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کی جماعت عملاً حسب توفیق یہ کام عالمی سطح پر کر رہی ہے۔ جماعت من حیث الجماعت تبلیغ حق کے ساتھ ساتھ عالمگیر سطح پر انسانی بہبود اور فلاحی کے کاموں میں مستعدی سے مصروف عمل ہے۔ پھر مختلف جماعتی تنظیمیں بھی ان کاموں میں شامل ہیں اور اب تعلیم اسلام کالج اولڈ ایسوسیشن بھی اپنی چھوٹی سی سطح پر بڑے کام کرنے لگی۔ میں اپنے دلی احساسات کے ساتھ تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن جرمنی اور ایسوسیشن کے صدر حمید احمد صاحب، ایسوسیشن کے صدر محترم چودھری عبدالغفور ڈوگر صاحب اور صدر محترم شیخ منصور صاحب جنرل سیکرٹری کا تہہ دل سے گزار ہوں کہ انہوں نے اجرائے شرکت مجھے نہ صرف اعزازی ممبر بننے کا شرف بخشا بلکہ آج کی اس پروقار تقریب میں چند کلمات عرض کرنے کا موقع بھی عنایت فرمایا۔ میرے لیے یہ کوئی رسمی دعوت نہیں بلکہ تعلق قلبی کی تجدید کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس بابرکت تنظیم کو مزید ترقیات سے نوازے۔ تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن جرمنی کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں 2 بنیادی مقاصد ہیں، کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کالج کے سابق طلباء ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ میں رہیں، کبھی مل بیٹھیں اور آپس میں مواقع کے تعلقات ہوں۔ دوسرا، اس وقت پاکستان میں جیسے صدر نے فرمایا نادار طلباء کی تعلیم جاری رکھنے میں ان کی مالی معاونت کے اسباب مہیا کریں، جو کام ایسوسیشن اس وقت ہم بہت ہی اعلیٰ لیول پہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن جرمنی ایک فعال اور منظم تنظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فلاحی کاموں کو انسان کے ہم وقت سرگرم عمل ہے۔ یہ تنظیم نہ صرف پاکستان میں نادار طلباء کی مالی معاونت کرتی ہے بلکہ جیسے آپ نے بھی سنا کہ افریقہ کے مختلف ممالک میں مساجد کی تعمیر
ٹیوب ویلوں کی تنصیب اور رمضان مبارک کے پیکٹس تیار کر کے غریب مستحق افراد تک پہنچانے جیسے متعدد فلاحی منصوبے بھی باقاعدگی سے انجام دیتے ہیں. جیسے صدر صاحب نے فرمایا کہ سال میں تقریباً 250 کے قریب رمضان پیکٹس پاکستان میں ضرور ملکوں تک پہنچائے گئے. اس ایسوسیشن کا ایک قابل فخر کارنامہ یہ ہے کہ یہ تنظیم المنار کے نام سے باقاعدہ ماہانہ سماجی و علمی سالہ شائع کرتی ہے جو نہایت عمدہ صحافتی معیار پر حامل ہے. اسی طرح یہ تنظیم انٹرنیشنل باسکٹ اور مقابلوں میں حصہ لیتی ہے، سائیکل ٹورزم منعقد کراتی ہے اور ادبی تقاریر جیسی کتابوں کی رونمائی اور مشاعرے کی منعقد کرتی ہے جیسے آج بھی تھا. اس ایسوسیشن نے اپنے 50 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے ایک شاندار گولڈن جوبلی اجلاس منعقد کیا جس میں جرمنی میں مقیم سابق طلباء نے شرکت کی. جلسہ سالانہ پر بھی ایک بہت ہی اچھا خوبصورت منظم اسٹال ہے جس میں بڑی تعداد میں احباب شریک ہوئے. کئی احباب نے ممبرشپ بھی حاصل کی اور بعض نے مالی اعانت بھی پیش کی. یہ تنظیم گزشتہ کئی برسوں سے مختلف ممالک کے تاریخی مطالعہ کے دورے بھی منعقد کرتی ہے. اسی سلسلے میں سال رواں فروری ماہ کے دوران مصر کا مطالعہ کا دورہ کیا گیا جس میں مجھے بھی شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. یہ سفر محض سیاحت نہیں بلکہ ایک فکری، روحانی اور تاریخی تجربہ تھا. ایک ایسا سفر جس نے دل و دماغ دونوں پر گہرے نقوش چھوڑے. مصر ایک قدیم اور تاریخی ملک ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں انسانی تاریخ کے سب سے قدیم آثار آج بھی کھڑے ہیں. فراہین کی بادشاہت، اہرام مصر، موسمبل کے معبد، لکسر اور ابوہول، یہ سب تاریخ کے زندہ گواہ ہیں. یہاں کبھی ایک شاندار تہذیب سانس لیتی تھی. قاہرہ جو مصر کا دارالحکومت ہے، عرب دنیا کا سب سے بڑا علمی اعتبار سے سب سے متحرک شہر ہے. یہ اسلامی فن تعمیر، علم و ادب اور عرب ثقافت کا دل ہے. دریائے نیل مصر کی زندگی زرخیز معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اسی دریا کے کنارے وسیع داستانیں جنم دیتے ہیں جنہوں نے انسانی فکر کو صدیوں تک حاصل کی. اسلامی نظریہ سے بھی سیاروں کچھ کرو اس کا علاج، آسمان اے غافلو اب آگ برسانے کو ہے. دراصل الہی سنت کا اظہار ہے کہ جب لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ رجوع کریں. یہ وعدہ ہے کہ جو خدا سے سچا اور غیر معمولی پیار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر بلا اور آفت سے بچائے گا. یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کی خود دفاع کرتا ہے. اس تعلق سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالجلال سے پیار. پھر خوشخبری پر مبنی بنی نوع کو یہ دعوت عام دی اور اعلان فرمایا کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے. ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں نثار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام و احمدیت پر چلنے اور اس کی تبلیغ کرنے اور دوسروں کے لیے مفید بننے کی توفیق بخشے. آمین. آؤ کہ مساجد کو اپنی جبینوں سے بسائیں، پہنچائے سر عرش بنی اپنی دعائیں. کھویا ہے جسے قوم نے شاید اسے پائے، اے صورت اسلام کے پسماندہ شو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے، تمام لوگوں اور ضرورتوں کو دور فرمائے اور دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کو صحیح طور پر خدمت اسلام کرنے کی توفیق دے اور اسلام کا پیغام جو احمدیت کے ذریعے دنیا میں پھیل رہا ہے برکت پہ برکت پائے. اے خدا تو ایسا ہی کر. آمین یا رب العالمین. کاکسار کبھی تعلیم الاسلام کالج رقبہ کا طالب علم نہیں رہا، لیکن اس کا کوشش ضرور رہا ہے اور اس وقت بھی، کیونکہ ایک تو رقبہ میں رہنے کی وجہ سے کالج میں آنا جانا رہتا ہی تھا، دوسرے کالج کے بہت سے اساتذہ کرام کے سامنے جانور تلفظ طے کرنے کا شرف بھی حاصل کرا. اس اعتبار سے میں بھی تعلیم الاسلام کالج کا طالب علم کہلا سکتا ہوں. جہاں تک اس عظیم علمی، عملی اور ادبی ادارے
का इदारे की यादों का ताल्लुक है, तो इस वक्त इस इदारे की जो हालत कर दी गई है उस पर वही मिसाल सादिक आ रही है जो कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ बयान हुई है। फरमाया औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। रब्बा में कायम इस इदारे को दोबारा कब जिंदगी मिलती है ये तो खुदा ही जानता है। हम तो अपने आंसू ही अपने कादिर और मुक़्तदिर खुदा के हुज़ूर पेश कर सकते हैं। ताहम इस अजीम इदारे की यादें दुनिया के मुतादिद ममालिक में कायम ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशंस के ज़रिए से ताज़ा की जा रही है और आज की ये महफिल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। Dabei bin ich जैसे कि der बादशाह ने अर्ज़ किया कि हमारा कॉलेज वो इस वक्त खावियतुन अला उरूशिहा का नमूना है, लेकिन हम इस इदारे के तक़द्दुस, उसकी रिवायात और शान को ज़िंदा रख सकते हैं और रखनी भी चाहिए। इसके लिए हम सब अपनी अपनी जगह अपने आप को इस इदारे का नुमाइंदा बनकर अपने बच्चों और अपने दोस्तों के बच्चों को वो रिवायात सिखानी होगी। जिस तरह हमारे असातिज़ा ने कॉलेज में हमारी तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत का ख्याल रखा, हमारी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखा, हर मामले में हमारी रहनुमाई करते रहे और मुआशरे के लिए मुफीद वजूद बनाया, इसी तरह उन्हीं नूशे कदम पर हम भी अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दिलाकर उनकी तरबियत पर अपने नेक नमूनों के ज़रिए जोर देकर उन्हें आला ओहदों तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ उनका मक़सद नज़र सिर्फ़ और सिर्फ कौमो वतन और दीन की खिदमत। हमारी ये तंजीम यानी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन अल्लाह ताला के फज़ल से बहुत से नए कामों में मसरूफ़ अमल है, जैसा कि आपने इसकी रिपोर्ट में भी सुना और मोहतरम डॉक्टर साहब ने भी बहुत कुछ इसके बारे में बयान फरमाया। ताहम नेक बालक में की गुंजाइश तो हर मरहले पर मौजूद रहती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब साबिक़ तलबाए तालीमुल इस्लाम कॉलेज को बेहतरीन रंग में अपनी मादरे इल्म का हक़ अदा करके तौफ़ीक़ अता फरमाए।